आप जानتے ہیں کہ دنیا کی پہلی آئس کریم کس نے بنائی اور یہ منجمد مٹھاس آپ کے دماغ کو کیسے متحرک کرتی ہے؟ آئس کریم کا ہر چمچ نہ صرف ہزاروں سال پرانی تاریخ کا حصہ ہے بلکہ سائنس کے مطابق یہ ہمارے دماغ میں خوشی اور تسکین کے سگنلز بھی بھیجتا ہے۔ کیا واقعی آئس کریم صرف ایک لذت ہے یا اس کے پیچھے چھپی کہانی کہیں زیادہ دلچسپ ہے؟ کیا ہے آج کا نیا ٹاپک، جانتے ہیں عزیر کے خیالات۔ دنیا میں پہلی بار آئس کریم کس نے تیار کی اور یہ ہمارے دماغ کو کیسے متحرک کرتی ہے؟ آئس کریم وہ منجمد لذت جو ہم سب کے دلوں کو تسکین دیتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اس میٹھے جادو کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ شاید یہ آپ کو جان کر حیرت ہوئے گی کہ آئس کریم کا سفر اتنا ہی پیچیدہ اور دلچسپ ہے جتنا اس کا ذائقہ۔ دنیا کی سب سے پہلے آئس کریم کس نے بنائی؟ جتنے آئس کریم کے ذائقے ہیں اتنے ہی دعوے اس کی ایجاد کے بارے میں موجود ہیں۔ کچھ روایات کہتی ہیں کہ چین سے آئی تو کچھ اس کا تعلق قدیم روم سے جوڑتے ہیں، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ آئس کریم بجلی اور فریج کے بغیر وجود میں آئی تو سوچے لوگ کیسے لذت کا لطف اٹھاتے ہوں گے۔ کہا جاتا ہے کہ رومی شہنشاہ نیرو نے اپنے مشروبات کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے پہاڑوں سے برف منگوائی تھی۔ شاید اسی برف کے ساتھ انہوں نے کچھ میٹھا ملا کر ایک نئی دنیا کا دروازہ کھولا۔ دوسری طرف چین میں تانگ سلطنت کے بادشاہ دودھ سے بنائی گئی منجمد ڈش سے لطف اندوز ہوئے تھے، ایک ایسا ذائقہ جس نے شاید آئس کریم کی پہلی شکل کو جنم دیا۔ لیکن آئس کریم کی یہ لذت صرف ایک تاریخی داستان نہیں بلکہ اس کی جڑیں انسانی فطرت میں بہت گہری ہیں۔ سائنس کہتی ہے کہ آئس کریم کھاتے ہی ہمارے دماغ کا وہ حصہ متحرک ہو جاتا ہے جو ہمیں فیصلہ کرنے میں مدد دیتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ ایک چمچ آئس کریم کے بعد دنیا اچانک بہتر کیوں لگتی ہے؟ سن 2021 میں لندن کے ماہرین نفسیات نے ایک حیران کن دریافت کی۔ آئس کریم کا صرف ایک چمچ ہمارے دماغ کو جگا دیتا ہے جو ہمیں خوشی اور سکون کا احساس دلاتا ہے۔ صرف ایک چمچ اور آپ کا دن بہتر ہو جاتا ہے۔ آئس کریم میں موجود پروٹین اور چکنائی نہ صرف جسم کو توانائی دیتی ہے بلکہ ہمارے موڈ کو بھی اچھا کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آئس کریم میں موجود مٹھاس اور ٹھنڈک کا ملاپ وہ احساس پیدا کرتا ہے جسے ہم بار بار محسوس کرنا چاہتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہماری مٹھائیوں کی چاہت کا تعلق ارتقاء سے ہے؟ ابتدائی انسان کو زندہ رہنے کے لیے فوری توانائی کی ضرورت ہوتی تھی اور مٹھاس اس ضرورت کا بہترین جواب تھی۔ آج بھی آئس کریم وہی توانائی فراہم کرتی ہے لیکن ساتھ میں خوشی کا ایک ٹھنڈا جھونکا بھی لاتی ہے۔ آئس کریم کا سفر آج صرف ایک میٹھے کھانے تک محدود نہیں بلکہ یہ پوری ایک صنعت بن چکی ہے۔ جدید دور میں گھوڑے کے دودھ سے بننے والی آئس کریم نے پھر سے لوگوں کو حیران کر دیا ہے۔ ایسے منفرد ذائقے سامنے آ رہے ہیں جن کا ہم نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ آئس کریم کی مقبولیت کا راز شاید اس کے اندر چھپے کیمیائی اجزاء سے ہے جو ہمارے دماغ میں خوشی کے ہارمونز کو پیدا کرتا ہے۔ سیروٹونن جو کہ موڈ کو بہتر بناتا ہے آئس کریم کھانے سے بڑھ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آئس کریم کا ایک چمچ ہمیں لمحوں میں خوش کر دیتا ہے۔ لیکن آئس کریم صرف خوشی کا ذریعہ نہیں بلکہ یہ کئی ثقافتوں کے لیے اہم بھی ہے۔ وہ لوگ برف کے ساتھ میٹھے شربت ملا کر ان کا مزہ لیتے تھے اور یوں ایک ایسی روایت نے جنم لیا جو آج دنیا بھر میں پھیل چکی ہے۔ پھر آئس کریم کے ذائقوں کی دنیا کتنی وسیع ہے۔ ونیلا، چاکلیٹ، اسٹرابیری یا آج کل کے منفرد ذائقے جیسے بیلگم یا نمکین کیرامل، ہر ذائقہ اپنی کہانی سناتا ہے اور ہر چمچ کے ساتھ ہمیں مزید کی خواہش ہوتی ہے۔ آج آئس کریم صرف ایک لذت نہیں بلکہ ایک تجربہ ہے۔ ہمیں اس کی خواہش کیوں ہوتی ہے اور کیوں ہم اس کو بار بار کھانا چاہتے ہیں؟ شاید اس کا جواب انسان کی اندرونی فطرت میں پوشیدہ ہے۔ ہمیں وہ چیزیں پسند ہے جو ہمیں فوری خوشی اور سکون دیتی ہیں اور آئس کریم اس میں سب سے آگے ہے۔ تو اگلی بار جب آئس کریم کا ایک چمچ لیں تو سوچیں کہ آپ نہ صرف ایک میٹھا ذائقہ چکھ رہے ہیں بلکہ ہزاروں سال کی تاریخ، سائنسی تحقیق اور انسانی خواہشات کا نتیجہ بھی محسوس کر رہے ہیں۔ اب جب آپ آئس کریم کی تاریخ اور اس کے پیچھے چھپی سائنس کو جان چکے ہیں تو کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ آئس کریم صرف ایک میٹھا کھانا نہیں بلکہ ایک حیرت انگیز سفر ہے؟